بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہستیاں رسول اور پیغمبر مبعوث فرمائے. ان مبارک ہستیوں میں سب سے آخری پیغمبر اور سب سے اعلیٰ اور ارفع پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت کا پہلو اتنا جامعیت اور اکملیت کا شاہکار ہے اور اس قدر بستان علم ہے کہ چشم کائنات نے اس سے بڑھ کر کوئی منبع علم و فنون نہیں دیکھا. پوری کائنات کے لیڈرز کی تواریخ کو جمع کیا جائے، سوانح حیات کو جمع کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک پہلو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے نام کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا اور کام کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا محمد وانا احمد
وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر. میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے اور ماحی بھی ہے، جس کے ذریعے اللہ ذوالجلال نے کائنات سے کفر کو ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ ذوالجلال نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم، اور مخلوق میں سب سے بہترین مجھے بنایا، ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ ذوالجلال نے دو گروہ بنائے، ان میں سے جو اچھا گروہ تھا مجھے اس میں سے پیدا کیا. ثم جعلہم قبائل، اللہ نے ان دونوں گروہوں کے قبائل بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اللہ ذوالجلال نے میرا قبیلہ بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا. ثم جعلہم بیوتا، پھر ان قبیلے کے لوگوں کے گھر تھے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، میرے گھر کو اللہ ذوالجلال نے سب سے اعلیٰ گھر بنایا. فانا خیرکم بیتا وانا خیرکم نفسا، لوگوں میں شخصیت کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، گروہ کے اعتبار سے، نسب نامے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ ذوالجلال نے مجھے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسیٰ بن مریم، میں آخری بشارت ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی اور اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، لوگوں میں صرف دنیا میں نہیں، قیامت کے دن بھی میں آدم کی اولاد کا سرتاج ہوں گا. یہ وہ مبارک نبی ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے ان نعمتوں اور خصائص سے نوازا جو کسی بھی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کان احسن الناس وجہا، اللہ کے رسول پوری کائنات سے خوبصورت تھے. وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اور کل کائنات کے اخلاق سے آپ کا اخلاق اعلیٰ تھا. كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، چشم فلک نے نہ اس جیسا کوئی خوبصورت انسان دیکھا ہے اور نہ ہی اس جیسا کوئی سخی دیکھا ہے. وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، نہ ہی کائنات میں ایسا کوئی بہادر انسان اللہ نے پیدا کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کائنات کے کسی کنواری عورت میں بھی اتنی حیا نہیں جتنی اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر میں حیا رکھی ہے. اور صحابی فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، میں نے عنبر اور کستوری جو خوشبوؤں کی سردار مانی جاتی ہے، میں نے آج تک ایسا عنبر اور ایسی کستوری نہیں دیکھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے، پسینے سے خوشبو آتی تھی. وَلَا مَسَسْتُ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا،
الین مسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا، میں نے باریک ریشم بھی دیکھا، لیکن اتنا ملائم میں نے موٹا اور باریک ریشم نہیں دیکھا جتنے ملائم آپ کے ہاتھ مبارک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جس کو اللہ نے یہ انعام دیا، آپ کی دو مبارک آنکھیں تو تھی جس سے دیکھا کرتے، لیکن آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان، آپ کے دائیں اور بائیں کندھے کے درمیان مثل زر الحجل، کبوتری کے انڈے کی طرح مہر نبوت تھی۔ آپ نماز کی حالت میں اس سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفه الآن، میرے صحابہ میں اس پہاڑ کو، اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، عصر کا وقت ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور پیالے میں پانی منگوایا، کچھ پانی کا حصہ کسی صحابی کے پاس بچا ہوا تھا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں پہ ڈالا، پھر چہرہ انور پہ وہ پانی کے قطرات لگائے اور وہی پانی کے قطرات اس پیالے میں گرے اور آپ نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں رکھا۔ صحابی کہتے ہیں اس وقت زہاء 300 کے قریب لوگ جن کے پاس پانی پینے کو بھی میسر نہیں تھا، لیکن جب آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعي، اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کی انگلیوں سے اللہ نے چشمے جاری کر دیے، سب نے وضو بھی کیا اور پانی کو استعمال بھی کیا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں انہو اعطا قوت 30، جس ایک بے مثال ہستی کو اللہ نے 30 لوگوں کی قوت اور طاقت سے نوازا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، بات بہت چھوٹی میری زبان سے میرا رب نکالتے ہیں لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں جو کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہو تو میرا رعب اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری سرزمین کو میرے لیے اللہ نے پاک اور مسجد بنا دیا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، قیامت کو میں ہی سفارش اور شفاعت کروں گا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، ہر پیغمبر کسی ایک قوم کی طرف آتے یا کسی بستی کی طرف آتے، مجھے اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور چھٹی بات اللہ نے مجھے عطا یہ کی ہے، مجھے آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اعطیت مکان التوراة السبع الطوال، ایک پیغمبر پہ تورات اتری، اللہ نے اس تورات کے بدلے مجھے 7 لمبی سورتیں قرآن مجید کی شکل میں عطا کی۔ وَمَكَانَ الزَّبُورِ بِمِئِينَ، زبور ایک پیغمبر پہ اتری، اللہ نے اس کے بدلے 200 آیتوں پر مشتمل مجھے سورتیں عطا کر دی۔ وَمَكَانَ الْإِنجِيلِ بِالْمَسَانِي، انجیل بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی، لیکن پوری انجیل کے بدلے اللہ نے مجھے سورۃ الفاتحہ عطا کر دی۔
وفضلت بالمفصل، اور مفصلات چھوٹی صورتوں سے اللہ نے مجھے فضیلت سے نوازا۔ اعطیت هذه الآیات من آخر سورة البقرة من کنز تحت العرش، من کنز تحت العرش، اللہ نے سورة البقرہ کی آخری 2 آیتیں اپنے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے صرف مجھے عطا کی، کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اعطیت الکوثر، حوض کوثر اللہ ذوالجلال نے مجھے عطا کیا، بلکہ آپ نے فرمایا اعطیت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد۔ سارے پیغمبر آئے، لیکن ان پیغمبروں میں سے اللہ نے یہ انعام مجھ پہ کیا، 70,000 لوگ میری امت سے اپنے ساتھ، ہر ایک شخص 70,000، گویا کہ 4,90 کروڑ لوگ میری امت سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان سب کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ وجعلت امتی خیر الامم، میرے صحابہ، میری امت کو اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں سے بہتر بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، بلکہ فرمایا فضلت هذه الامة على سائر الامم صفوفها على صفوف الملائکہ، اس امت کو اللہ نے تمام امتوں سے بہتر بنایا اور اس کی صفوں کو فرشتوں کے صفوں کے برابر کر دیا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم، میری امت کو یہ انعام دیا گیا، پہلی امتیں کوئی برائی سوچتی ان کا مواخذہ ہو جاتا، عذاب نازل ہو جاتا، میری امت کو یہ انعام ملا ہے جب تک یہ زبان سے بول نہ لے، جب تک یہ عمل نہ کر لے، اس کو سزا نہیں ہوتی، دل کے خیالات پہ اللہ ذوالجلال مواخذہ نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرِ، میں وہ ہستی ہوں سب سے پہلے قیامت کے دن اس کی قبر کو کھولا جائے گا، آپ کی قبر مبارک کھلے گی اور آپ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر قبر سے باہر تشریف لائیں گے اور فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبَيْ، پھر پوری کائنات اللہ ذوالجلال قبروں سے نکالیں گے، پھر آدم کے پاس، پھر نوح کے پاس، پھر دیگر انبیاء سے ہوتے ہوتے پوری کائنات کو میرے پاس جمع کیا جائے گا۔ بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لیوائی، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت بشمول انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوگی۔ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنبِيَاءِ اتَّبَعَ، میں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ امت میری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں ہی سب کی سفارش کرنے والا ہوں گا جس کے بارے میں اللہ نے مجھے اجازت دی اور میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ وَأَنَا فَرْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض کوثر پہ سب سے پہلے جاؤں گا۔ فَمَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَ أَبَدًا، جو بھی آئے گا میں اس کو حوض کوثر سے پلاؤں گا اور جو پی لے گا اس کو بقیہ زندگی کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُ لَهُ بَابُ الجنہ، میں ہی وہ پہلی ہستی ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس یشفع فی الجنہ، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے لوگوں کو جنت میں جانے کی ان کی سفارش اور شفاعت کروں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 44 حدیثوں کا خلاصہ آپ نے نکات کی شکل میں سنا۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے آج جس کے مشن کو مجھے اور آپ کو پسند کرنا چاہیے۔ امت اس وقت دو راہے پہ کھڑی ہے، چاہے تو مشن رسالت کو سینے سے لگا لے، چاہے تو جشن ولادت پہ اپنے دین کو ضائع کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جشن ولادت یا مشن رسالت۔ ایک مومن جس کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، وہ قرآن کے دلائل کی روشنی میں، احادیث کے دلائل کی روشنی میں وہ مشن رسالت کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، جس کا پہلا تقاضا یہ ہے اللہ کے اس پیارے پیغمبر پر ایمان لایا جائے اور اس کی ہر بات کی تصدیق کی جائے۔ اسی بات کو اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے روشنی بنا کے نازل کیا ہے، اور اس ایمان کے اوپر تمہاری وابستگی اور پابندی کتنی ہوتی ہے، تمہارے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اللہ کو ایک ایک بات کی خبر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا آمنوا باللہ وبرسولہ آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والله غفور رحيم۔ تم اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ گے، اللہ ذوالجلال تمہیں دگنی رحمت سے نوازیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہاری زندگی کو روشن کر دیں گے۔ تم ہر وقت سفر کرو گے زندگی کا تو روشنی میں سفر کرو گے، کبھی گمراہی کی راہوں پہ نہیں چلو گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے تمہیں ایمان لانا ہے اس ہستی کے ساتھ جس ہستی جیسی اللہ نے کوئی ہستی پیدا ہی نہیں کی، جو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے اور اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے اس کی تعریف کی جائے، اس کی توصیف کی جائے۔ آپ نے مختلف روایات کو سنا کہ اللہ ذوالجلال نے آج تک ایسی ہستی پیدا ہی نہیں کی۔ مخلوق میں سے اللہ نے اگر پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اس لیے اس ہستی کے تذکرے میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن تذکرہ وہ کیا جائے جو قرآن نے کیا ہے، جو خود اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کیا ہے، جو کسی صحابی نے کیا ہے۔ بناوٹی تذکرے بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں، جس میں افراط و تفریط ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو نہ بیان کیا جائے جو اللہ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ محبت کا تقاضا، اس مشن رسالت کو تسلیم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، اس کی توقیر کی جائے، کائنات میں سب سے اعلیٰ عزت والا مخلوق میں سے اس کو سمجھا جائے اور اس کی نصرت و تائید اور اس کے دین کی مدد کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھا جائے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ ایمان لاؤ اس ہستی کے ساتھ، اس کی عزت کرو، اس کی توقیر کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیغمبر کے تذکرے دنیا میں عام کرو۔ اس سے بڑی ہستی اللہ ذوالجلال نے پیدا نہیں کی، اس لیے اس کی عزت و توقیر یہ ہے جب وہ زندہ تھے اس وقت صحابہ انہی کی بات مانتے، جب وہ جانے لگے تو یہ پیغام دے کے گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میرے صحابہ، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا کلام قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک اس کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کو جب تک تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ عزت و توقیر یہ ہے قرآن کی بات آ جائے اس کے آگے اپنی بات نہ رکھی جائے، قرآن کی بات کو مانا جائے، اور پھر اللہ کے رسول کی بات آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، آپ کا حکم آ جائے تو آپ کے حکم کو مان لیا جائے، اس سے سر نہ پھیرا جائے، اپنی منمانی نہ کی جائے، کسی اور کی بات کو آپ کی بات کے مقابلے میں پیش نہ کیا جائے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور اس کی توقیر ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، مشن رسالت کو تسلیم وہ کرتا ہے، پسند وہ کرتا ہے جو زندگی گزارتے وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میرے والدین سے، میری اولاد سے، میرے بہن بھائیوں سے، میرے رشتہ داروں اور خاندان سے، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ مجھے عزیز ہیں، میری جان سے مجھے زیادہ عزیز ہیں۔ فداہ ابی و امی و کل ما یملک نفسی، بلکہ میرے ماں باپ اور جس کا میں مالک ہوں، ہر شخص کو یہ کہنا چاہیے میں سب کچھ اس پہ قربان کر دوں، اس ہستی پہ جس کو اللہ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اور یہی تقاضا ہے محبت کا کہ آپ سے پوری کائنات سے بڑھ کے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کی قسم، اس وقت تک تم میں سے کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ماں باپ سے، اولاد سے، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کے مشن کو پسند وہ کرتا ہے جو پانچویں اس تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ تقاضا کیا ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مان لیا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ یہ پانچواں تقاضا ہے، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیر لو۔ یہ بات سن کے اللہ نے فرمایا ہے، اس کے رسول نے فرمایا ہے، پھر روح گردانی نہ کرو، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں عطا کر دے، جو دے دے، جس بات کا حکم کر دے اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے پیارے پیغمبر بھلا کوئی جنت جانے سے بھی انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی اس نے تو جنت میں جانے کا سودا کر لیا، ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں جنت جانے سے انکار کر دیا۔ اور ساتھ فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، روگردانی میرے حکم سے کرتا ہے، ذلت رسوائی اللہ ذوالجلال ان لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، مشن رسالت اس کو پسند ہے جو چھٹا یہ تقاضا پورا کرتا ہے، اتباعہ واتخاذہ قدوہ فی جمیع الامور، اس ہستی کو زندگی کے ہر کام میں نمونہ مانا جائے، آئیڈیل سمجھا جائے، قدوہ سمجھا جائے، زندگی میں رول ماڈل سمجھا جائے تو اسی ہستی کو سمجھا جائے۔ اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے کچھ یوں بیان کیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تمہیں میرے ساتھ سچی محبت ہے اور اللہ کے ساتھ سچی محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ یاد رکھنا اس محبت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رب کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو، میری بات کو مانو، میری پیروی کرو، پھر سمجھ آئے گی کہ تمہاری سچی محبت ہے، تم اللہ سے بھی محبت کرتے ہو۔ جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تجھ سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں رحمتوں سے نوازیں گے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس ذات مقدس کی محبت کا ساتواں تقاضا یہ ہے اس پہ درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات کو اللہ ذوالجلال بلند فرمائیں گے، اور 70 مرتبہ اللہ ذوالجلال تم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اور کھربوں کی تعداد میں 70 مرتبہ فرشتے تمہاری بخشش اور برکت کے لیے دعائیں کریں گے، اور اس درود کے وجہ سے زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور سارے غموں کو اللہ ذوالجلال دور فرما دیں گے۔ مشن رسالت اس کو پسند ہوتا ہے، سچی محبت اس شخص کی ہوتی ہے جو 8واں تقاضا پورا کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس کا فیصلہ لینے کے لیے، حرف اخیر حاصل کرنے کے لیے اٹل فیصلہ سمجھے تو اللہ کے پیغمبر کا اٹل فیصلہ سمجھے، اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے کچھ یوں بیان کیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حتى يحكموك فيما شجر بينهم. میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے میری جلالت و تقدس و عظمت کی قسم، جب تک تیری بات کو یہ حرف اخیر نہ مان لیں اس وقت تک مجھے اپنی جلالت کی قسم یہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے. مومن انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب اس محبت کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. اور تقاضا کیا ہے کہ سب سے بڑی بات سمجھی جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھا جائے. اس محبت کا نوواں تقاضا یہ ہے انزال مکانتہ بلا غلو ولا تقصیر. اس ہستی کے ساتھ افراط و تفرید کی محبت نہ ہو، نہ زیادتی کی جائے، نہ کمی کی جائے. وہ مقام دیا جائے جو اللہ نے دے دیا، اس مقام سے گرایا نہ جائے جس مقام کو اللہ نے طے کر دیا. اللہ نے طے کیا کیا ہے؟ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسا اللہ ذوالجلال نے کسی کو بنایا ہی نہیں، نہ قیامت تک ایسا پیدا ہو سکے گا. یہ رب کے فیصلے ہیں، یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کے دن بھی یہی فیصلہ ہوگا. اللہ کے رسول کا فرمان آپ نے سنا، انا سید ولد آدم ولا فخر. قیامت کے دن بھی میں پوری کائنات کا سرتاج ہی ہوں گا. اس مقام سے گرایا نہ جائے، اس مقام کو کم نہ کیا جائے جو اللہ نے طے کر دیا ہے. طے شدہ بات آپ نے سنی، اللہ نے ایسی ہستی آج تک پیدا ہی نہیں کی. اور اس مقام سے بڑھایا بھی نہ جائے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. مجھے اتنا بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو، غلو سے بچ جاؤ. غلو کسی کو زیادتی کی طرف لے جانا، غلو سے بچ جاؤ، کسی کے درجے کو بڑھا دینا. کیوں؟ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. تم سے پہلی امتوں کو غلو نے ہلاک کیا. یہ ہلاکت کیوں ہوئی؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہلاک ہو گئے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں کچھ اعلان خود کر دیجئے، شاید کسی بھولنے والے کو سمجھ آ جائے. پہلا اعلان یہ کیجئے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں. دینے والا وہ ہے. فَاللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ. میں تو تقسیم کر سکتا ہوں، دینے والا وہ ہے. دوسرا اعلان کر دیجئے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. فرما دیجئے میں غیب کو نہیں جانتا، غیب اللہ ہی جانتا ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. تیسرا اعلان کر دیجئے میں فرشتہ نہیں ہوں. حدیث کے الفاظ ہے، انما انا عبد اکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد فانما انا عبد. میں اسی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں جس طرح ایک عبد کھاتا ہے. جو رب کی عبادت میں افضل ہوں وہ میں ہوں. مجھے عبد کہیے، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اعلان کر دیجئے، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. میں فرشتہ نہیں ہوں. چوتھا اعلان کر دیجئے، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. میں اپنی مرضی نہیں کرتا، میری زبان حرکت میں آتی ہے تو اس وقت جب رب کی وحی کا نزول ہوتا ہے. میں تو اتباع کرتا ہوں تو رب کی اتباع کرتا ہوں. یہ قرآن مجید کی آیت
سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت میں 4 اعلانات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کروائے۔ اللہ ذوالجلال نے 5واں اعلان سورۃ الاعراف کی 188 نمبر میں ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، فرما دیجئے میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک بھی میرا رب ہے۔ الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا لاستكثرت من الخیر، ساری خیر میں اپنے گھر میں جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے زندگی میں کوئی دکھ نہ پہنچتا۔ ظالموں نے کتنے دکھ دیے، اللہ کے رسول دلیل پیش کر رہے ہیں رب کے حکم سے قرآن کی آیت سنا کر۔ فرما دیجئے اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ ان انا الا نذیر، میں تو ڈرانے والا ہوں، وبشیر، میں تو خوشخبری دینے والا ہوں۔ کس کو؟ لقوم یؤمنون، ایمان والے میری بات کو مانتے بھی ہیں، اس سے خوف بھی کھاتے ہیں۔ میں اللہ ذوالجلال کے عذابوں کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ میں جنتوں کا تذکرہ کرتا ہوں، ان جنتوں کی حصول کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اور امید باندھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ پھر یہ اعلان کروایا قل، فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، فرق یہ ہے مجھ پہ وحی کا نزول ہوا اور مجھے پوری بشریت کا سرتاج بنایا گیا۔ انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے یہ سارے اعلانات، یہ 7-8 اعلانات اپنے پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے کروائے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ حیثیت کیا ہے؟ جو 5 گواہیاں اپنی زبان سے دے دے، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وان الجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاء، جو 5 گواہیاں دے دے، رب کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھے اور اس بات کی گواہی دے دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسماء اور افضل ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہیں، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مشن رسالت کو پسند وہ کرتا ہے، سچی محبت اس شخص کے دل میں ہے جس کا دل تڑپتا ہے دنیا میں تو ملاقات نہیں ہو سکی، قیامت کو اللہ اس کی صحبت نصیب فرما دے، اس کی رفاقت نصیب فرما دے۔ رات کی تاریکی میں ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر آتے ہیں، وضو کرواتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سل میرے صحابی، میرے شاگرد رشید، مانگو کیا چاہتے ہو، میں رب سے دعا کروں گا۔ جواب دیتے ہیں صحابی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے رسول یہ قسمت، یہ نسبت بڑی پیاری لگتی ہے، میں چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی میں آپ کا خدمت گزار ہوں۔ قال او غیر ذلک، کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جس کو آپ مل جائیں اور جنت مل جائیں اور کیا چاہیے؟ قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر چاہتے ہو قیامت کو میرے ساتھ رہنا، کثرت سے نوافل پڑھا کرو، قیامت کو جنت میں بھی تم میرے ساتھ ہی ہوگے۔ صحابی گھر سے دوڑتے ہیں صوبان، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، مسکرانے لگ جاتے ہیں،
پھر رونے لگ جاتے ہیں۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب دیا اللہ کے رسول جب بھی زندگی میں غمگین ہوتا ہوں، گھر سے دوڑ لگاتا ہوں، آپ کے چہرہ انور پہ نظر پڑتی ہے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ رو اس لیے رہا ہوں قیامت کے دن اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، رفعت مع النبیین، آپ کا تو درجہ ہی بڑا بلند ہوگا، میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہیں میرے ساتھ محبت ہے کہ نہیں؟ کہا اس سے بڑی نعمت تو میرے پاس ہے ہی کون نہیں، اللہ پہ ایمان، پھر آپ کی محبت۔ فرمایا انت مع من احببت، خوش ہو جاؤ، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے، مجھے اور آپ کو یہ خواہش کرنی چاہیے، اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس رفاقت کو حاصل کرنے کے لیے 4 باتیں سمجھائیں جو ہم اختصار سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات، زندگی کے آخری سانس تک اس بات کی کوشش کیجئے گا شرک کے قریب نہ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب، جو دل کی اتھا گہرائیوں سے توحید کو قبول کر لیتا ہے، شرک کے قریب نہیں جاتا، خوش ہو جائے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ شرک کے قریب نہ جائیے۔ اگر سچی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شرک کے قریب نہ جائیے۔ قولی شرک، عملی شرک، تصوراتی شرک، نظریاتی شرک، ہر قسم کے شرک سے نہ اللہ کی ذات کے برابر کسی کو سمجھیے، نہ اس کے صفات کے برابر کسی کو سمجھیے، نہ اس جیسے کسی کے نام ہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے ناموں کے اعتبار سے یہ پہلا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم قیامت کے دن رب تعالیٰ کے محبوب کی سفارش بھی لیں گے، شفاعت بھی ملے گی اور ان کا ساتھ بھی ملے گا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، چلتے پھرتے رب کا ذکر کیا کر، کیا ہوگا؟ تم رب کے محبوب بنو گے، اللہ تمہیں پھر اپنے محبوب کا ساتھ بھی عطا کر دے گا۔ چلتے پھرتے زبان پہ رب کا ذکر ہو، رب کے تذکرے ہوں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، سب سے قریب قیامت کے دن اللہ کے رسول کے وہ ہوگا، سب سے پیارا بھی وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ توحید کے بعد رب کا ذکر قرآن بھی ہے، اس کو تھامیے، پھر اخلاق کو بلند کیجئے۔ اور چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداء، ایک دن صبح کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی اور آپ نے وعظ کرنا شروع کی۔ کیسی وعظ؟ موعظة بلیغہ، ایسی بلیغ گفتگو کی ذرفت منها العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منها القلوب، ہمارے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک صحابی کہنے لگے ان هذه موعظة المودع، لگتا ہے یہ الوداعی کلمات اللہ کے رسول بول رہے ہیں۔
فماذا تعهد الینا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی وصیت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈر جانا، والسمع والطاعہ، اپنے حکمرانوں کی سمع و اطاعت کرنا، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر کوئی کالے رنگ کا غلام تمہارا سربراہ بن جائے، مجدع الانف، اس کا ناک کٹا ہو، پھر بھی تمہیں اطاعت کرنا۔ ایک وقت آئے گا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو زندہ رہا وہ دیکھے گا، يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ معاشرے میں اختلافات ہو جائیں گے۔ ان اختلافات کے ساتھ ساتھ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اختلافات کا سبب ہوگا لوگ دین میں نئی نئی باتیں پیدا کریں گے، ان سے تم بچ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں کسی چیز کے اضافے سے بچ جانا، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، وہی گمراہی ہوگی، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اور جو اس زمانے کو پالے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اس کو چاہیے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے، اور خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جن کو اللہ ذوالجلال نے یہ موقع دیا، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والے یہ خلفائے اربعہ، فرمایا میرے خلفاء کی سنت کو تھام لینا، عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا، تم گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی اللہ کی رسول نے فرما دیا ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعہا، بدعتی کی دعا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ احتجب التوبہ، وفی روایت ثالثہ، اور یہ الفاظ ہیں ان اللہ احتجز التوبہ، اللہ نے پردہ لٹکا دیا ہے، بدعتی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور اللہ نے روک دیا ہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا جو بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دو لفظوں میں اس کو سمجھیے، البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب۔ بدعت وہ ہوتی ہے جس کو نہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، نہ کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا، اور نہ ہی اللہ ذوالجلال نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم کے ساتھ عمل کی بات کی ہے۔ جو قرآن میں نہیں، جو حدیث میں نہیں، اس کو دین بنا کے پیش کرنا یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح امام جرجانی فرماتے ہیں ہی الفعلۃ المخالفۃ للسنہ، سنت کی مخالفت کو بدعت کہتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے ان ابغض الامور الی اللہ تعالی البدع، سب سے گندہ ترین عمل اللہ کے ہاں وہ ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کہا کرتے کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، لوگ اس کو جتنا بھی اچھا سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جو تربیت کی، ان میں سے ایک تابعی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں یہ بدعت اتنی بڑی بیماری ہے، یہ بیماری جس انسان میں آ جائے یہ اس لائق نہیں کہ اس بیمار کو سلام بھی کیا جائے، کیونکہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو تو وہ بات سمجھ نہیں آئی جو آج مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ دین میں کوئی نقص تھا جو آج میں نے پورا کر دیا۔ اس لیے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے القلوب اذا اشتغلت بالبدع اعرضت عن السنن، جو دل بدعتوں سے محبت کرنے لگ جائیں انہیں حدیثیں پسند پھر نہیں آتی۔ اور فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے
من احب صاحب بدعہ، جو کسی بدعتی سے محبت کرتا ہے، احبط اللہ عملہ، اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، واخرج نور الاسلام من قلبہ، اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو نکال دیتے ہیں۔ بلکہ فرمایا کرتے تھے من اعان علی صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے بدعتی کی مدد کی اس نے اسلام کو ڈھانے اور گرانے میں مدد کی۔ ومن زوج کریمتہ من فاسق فقد قطع رحمها، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی بدعتی سے ساتھ کر دیا فقد قطع رحمها، اس نے صلہ رحمی نہیں بلکہ قطع رحمی کی۔ ومن جلس مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ، جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے اسے حکمت و دانائی نہیں دی جاتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے لا تجالس صاحب بدع فإنه يمرض قلبك، بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، یہ تمہارے دل کو بیمار کر دیں گے۔ اور اس لیے یحییٰ بن ابی کثیر کہا کرتے تھے اذا لقیت صاحب بدعہ، جب کسی بدعتی سے ملاقات ہو جائے، فی طریق، کسی راستے میں، فخذ فی طریق آخر، اپنا راستہ چینج کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پرورش پانے والے حسن بصری فرماتے ہیں صاحب البدع لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة الا ازداد من الله بعدا، بدعتی جتنے زیادہ روزے رکھتا ہے، جتنی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، کیونکہ بدعتی ہے اتنا ہی رب سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے حسن بصری کہا کرتے تھے لا يقبل اللہ صاحب بدعہ صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرہ حتى يدعها، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا رب تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے یہ چوتھی بات سمجھائی ہے کہ میری بات کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، بدعات سے بچ جاؤ۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالت فی النار، اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بارے میں آپ نے سنا اس جیسی اللہ نے کوئی ذات پیدا ہی نہیں کی۔ دوسری بات آپ نے یہ سمجھی 1,24,000 پیغمبروں کو وہ انعامات، وہ مقام و مرتبہ اللہ نے نہیں دیا جو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دیا ہے۔ تیسری بات، میری اور آپ کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے اس ہستی پر ایمان لائیں، اس کی تعریف اور اس کے تذکرے کریں اور اس کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اس پہ درود بھیجیں اور اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کریں۔ اور نیکیاں کیا ہیں؟ زندگی میں کبھی شرک نہ کریں، توحید پہ پختہ ہو جائیں۔ دوسری نیکی رب کے قرآن جو ذکر ہے اور دیگر اللہ کے اذکار کو اپنی زبان پہ لائیں۔ اور تیسرا اپنے اخلاق کو بلند کریں۔ اور چوتھا بدعت سے بچ جائیں اور سنت پہ اپنی زندگی کو گامزن کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کفا بقوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے خوبصورت بات اللہ کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھیے گا۔
تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی کلام ہے قرآن مجید، جس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور آج پاکستانی اعتبار سے 558 رکوع ہیں، اور احادیث مبارکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو کر کے دکھا دیا، جو آپ کے سامنے عمل کیا گیا، آپ نے اقرار کیا یا انکار کیا، یہ بھی حدیث ہے۔ آج ایک مسلمان کو یہ دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ جو 10 تقاضے آپ نے سنے، یہ تقاضا جس کو عید میلاد النبی کا نام دیا گیا، میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، کسی ایک آیت میں اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا۔ احادیث کی کتابیں موجود ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، کسی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہے کہ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں سوموار کے دن، تو آپ نے فرمایا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ ذوالجلال نے مجھے مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، وہ کون سا پیر تھا؟ آج اگر تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں، ماہر ریاضی دان محمود پاشا فلکی جو ایک نام ہے وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے قبل واقع فیل کے 50 دن بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں، حسابات لگائیں، اس وقت جو مہینہ ربیع الاول کا تھا، اس مہینے کے اندر یا تو پیر 2 تاریخ کو آتا ہے، یا 9 تاریخ کو آتا ہے، یا 16 کو آتا ہے، یا 23 کو آتا ہے۔ 12 تاریخ تو پیر کا دن بنتا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، آپ نے 63 سال زندگی گزاری، کسی ایک دن بھی 63 مرتبہ میں سے جلوس نہیں نکالا، کسی ایک دن اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی موسیقی اور دھمال اور اس طرح کے تماشے کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، روزہ رکھا ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو خوشی بنائی، ذرا جواب تو دیجئے۔ اللہ کے رسول تو ہر سوموار کو روزہ رکھتے، اگر سچی محبت کرنے والا ہے تو وہ سال کے ہر سوموار میں عید منائے، یہ سال کے بعد کیوں ہے؟ کان یصوم یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے رسول ہر سوموار کو، ہر جمعرات کا روزہ رکھتے، وہ سال کے بعد تو نہیں رکھتے تھے۔ پتہ چلا یہ دلیل نہیں بنتی۔ دوسری بات جو میری اور آپ کی عقل میں آنی چاہیے، آپ کسی کلفی لگانے والے سے پوچھئے، کسی چرخہ کاٹنے والی عورت بوڑھی بڑھیا سے پوچھئے، رکشہ چلانے والے سے پوچھئے، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید؟ جواب دیجئے۔ جب 30 روزے ہو جاتے عید کا دن ہوتا ہے، وہ عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں۔ جس دن روزہ ہے عید نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھ کے یہ بتا دیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن عید نہیں ہو سکتی، اس دن عید منائی نہیں جا سکتی۔ میں نے روزہ رکھا ہے، میری محبت میں سچے ہو، اس دن کا روزہ رکھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے، اور آپ فرمایا کرتے کہ میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں اچھے اعمال میرے رب کے پاس پہنچے۔
دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی، میری سنت کو لینا اور میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ان کی سنت کو لینا۔ سیدنا ابو بکر صدیق 2 سال 3 مہینے 10 دن حکومت کی، 2 مرتبہ تو موقع آیا، کیا انہوں نے جلوس نکالا؟ سیدنا عمر 10 سال 6 ماہ 10 دن حکومت کی، 10 مرتبہ تو یہ دن آیا، کیا انہوں نے میرے پیارے بھائیوں ایسا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان نے 12 سال کچھ کم دن حکومت کی، خلافت سنبھالی، کیا انہوں نے اس طرح امت کو غلط راستہ دیا اور لوگوں کے وقت ضائع کیے، مال ضائع کیے؟ 12 مرتبہ تو آیا تھا یہ وقت، اور آپ نے فرمایا تھا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو 4 سال 9 ماہ حکومت کی، 4 مرتبہ تو یہ وقت آیا، لیکن انہوں نے بھی ایسا کام تو نہیں کیا۔ آپ دیکھیے سیدنا حسن جو 6 ماہ تک حکومت سنبھالے رہے، 1 مرتبہ تو آیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 19 بار ان کی حکومت کے وقت میں یہ دن آیا، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 47 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا، نہ انہوں نے حکم دیا، نہ ایسا خود جلوس نکال کے قیادت کی۔ امام مالک 68 بار جو ہے ان کی زندگی میں یہ وقت آیا، لیکن 1 مرتبہ بھی کام نہیں کیا۔ امام شافعی 55 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا۔ امام احمد بن حنبل 38 بار زندگی میں یہ وقت آنے کے باوجود ایسی بات انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، چاہنے والوں کو یہ نہیں سمجھائی۔ میرے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی میں بھی 65 بار، اور سلطان باہو ان کی زندگی میں 67 بار، اور فرید شکرگنج، یہ سارے جو نیک لوگ گزرنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی 70 بار، اور معین الدین چشتی کو ماننے والا بھی کوئی ہوگا 53 بار، 53 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا۔ جن جن کا نام لینا چاہتے ہو لے لو، سب اللہ کے پاس چلے گئے۔ جو نیک تھے اللہ ان کو ضرور اچھا بدلہ دے رہے ہوں گے، انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ ایک مومن کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دلیل جو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اگر آپ سے میری سچی محبت نہ ہو، یقین مانیے میں یہ باتیں آپ سے نہ کرتا، صرف ایک غرض ہے، میں اور آپ اللہ کے پیارے بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ بھول کے کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس ولادت پہ جلوس اور نہ جانے کیا کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ابو لہب جب مر گیا، کون تھا ابو لہب؟ کافر۔ کون تھا ابو لہب؟ جس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے سب سے پہلا دشمن جو اللہ کے رسول کے تھے وہ تھے جنہوں نے اٹھ کے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس لیے بلایا؟ سب سے پہلی دشمنی اس نے کی، اور اللہ ذوالجلال نے فوراً سورت نازل کر دی، محمد کے ہاتھ کیوں ٹوٹے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قرآن اللہ نے نازل کر دیا۔ کہتے ہیں خواب آئی۔ خواب کس کو آئی؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، اسلام سے پہلے، یعنی حالت کفر میں خواب آئی۔ ابو لہب سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت بری حالت ہے، صرف اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا جس دن پیدا ہوا تھا میرا بھتیجا، تو میں نے لوڈی سے کہا تھا اگر تم سچ کہتی ہو تو تم آزاد ہو، اس انگلی سے صرف پانی نکلتا ہے۔ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ دوسرے ہاتھ میں حدیث قرآن کہتا ہے تبت یدا، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، یدانی 2 ہاتھ۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو نے محمد کو برا بلا کہا ہے؟ کہاں گئی یہ انگلی؟ خواب وحی نہیں ہوتی میرے بھائیوں، خواب وحی نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال کے قرآن کو نہ چھوڑیے،
حدیث کو نہ چھوڑیے، اور ساتھ میں گزارش کروں گا فساد بھی نہ کیجیے، لڑائی بھی اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی، سمجھاؤ، کوئی مان جائے تو بڑی اچھی بات، ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے، تمہیں حق بات کسی کو پہنچانی ہے، کوئی مان لے گا تو اس کی بہتری ہے، وگرنہ اس کے بارے میں تجھ سے تو سوال نہیں کیا جائے گا، یہ سوال ضرور کیا جائے گا تم نے سچی بات کسی کو پہنچائی کہ نہیں پہنچائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اتنے غم آئے اللہ کے رسول کی وفات پہ، اگر وہ غم دنوں پہ پڑ جاتے تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ہم سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آج معاشرے کے اندر نئے نئے فتنے ہیں، ان فتنوں میں ایک نیا فتنہ بھی سامنے آ رہا ہے، یہ بلیک فرائیڈے ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے دن جو ہیں وہ سیاہ نہیں ہو سکتے، اس لیے خود سے شریعت سازی نہ کی جائے۔ سب دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، نیکیاں کرنے والے نیک کام کرتے ہیں، اس کا بدلہ لیں گے، اور برائی کرنے والوں کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دن اللہ کے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ما خلقت هذا باطلا، کوئی چیز بھی اللہ نے باطل نہیں بنائی۔ اللہ ذوالجلال جس طرح اللہ کے گھر میں آپ جمع ہیں، جنت الفردوس میں آپ کو جمع فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔